بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہوا جاتا ہے اور لاک ڈاؤن بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے خصوصی طور سے ایک انعام رکھا ہے، عید کی شکل میں، سیلیبریشن کی شکل میں، جس دن اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری مغفرت کرتا ہے، اللہ کے حضور ہم دعائیں کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں عیدگاہ میں جا کر، اور پھر وہاں جا کر کے ہم لوگوں سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، مصافحہ اور معانقہ کرتے ہیں، اپنے گلے شکوے دور کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، بچے اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، خوب خوشیاں مناتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے رشتہ دار اور پڑوسی کے گھر جا کر کے سویاں کھاتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ ایک سہانا موسم، ایک بہتر موسم، ایک اچھا موقع، ایک اچھا وقت اور ایک اچھی سیلیبریشن جس کے اندر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں فیملی کے ساتھ اپنی عید کو سیلیبریٹ کروں، فیملی کے ساتھ اپنی عید کو مناؤں۔ یہ وہ تمام مناظر جو ہم ہر سال سیلیبریشن کرتے تھے، وہ ہر سال جو ہم جن کو دیکھتے تھے، یہ وہ تمام چیزیں جو ہم ہر سال جس کو ہم کرتے تھے، لگتا ہے ہمارے اعمال کے نتیجے میں یا ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ہمیں اس سال دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس وبا کو جلد سے جلد ختم کرے، تاکہ یہ لاک ڈاؤن عید سے پہلے ہی کھل جائے اور ہم دوبارہ وہ تمام ساعتیں دیکھ سکیں، ہم دوبارہ وہ تمام سیلیبریشن کر سکیں، دوبارہ ہم وہ تمام مناظر دیکھ سکیں جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہوئے آئے ہیں۔ بالفرض اگر ایسا ہوتا ہے کہ عید کے وقت بھی لاک ڈاؤن رہتا ہے تو اب ہمیں عید کی نماز تو ادا کرنی ہے، تو اس عید کی نماز کو ہم کیسے ادا کریں گے، اسی کا طریقہ اس کلپ میں انشاءاللہ العزیز آپ کو میں واضح اور کلیئر طور سے بالکل آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو بہت واضح اور کلیئر سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ عید الفطر کی نماز واجب ہے، لہذا اسے ادا کرنا ہی ہے۔ اسی طریقے سے عید الفطر کی نماز میں خطبہ سنت ہے، اور خطبے کے لیے ممبر اگر نہیں ہے تو کرسی کا استعمال کر سکتے ہیں، اور امام صاحب زمین پر کھڑے ہو کر خطبہ دے سکتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں دی جائے گی۔ اسی طریقے سے عید الفطر کی نماز کے لیے کم سے کم 4 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، امام کے علاوہ 3 مقتدی، کم سے کم 4 لوگ۔ اگر 4 لوگ موجود ہیں تو عید الفطر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس نماز میں کسی دوسرے کو شامل ہونے کی ممانعت نہ ہو، کسی دوسرے کو شامل ہونے کے لیے منع نہ کیا جائے۔ نماز عید کا بدل، یا کوئی شخص ایسا ہے جو کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر کسی کو بھی نہیں معلوم کہ عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے، یا کوئی پڑھانے والا بھی موجود نہیں ہے، تو ایسا شخص کیا کرے؟ تو ایسا شخص چاش کی نماز پڑھ لے، 4 رکعت نماز، یا بہت سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں تو وہ بھی فردن جماعت کے ساتھ نہیں، الگ الگ تنہا چاش کی نماز ادا کریں، 4 رکعت۔ فقہاء نے لکھا ہے اس کی اجازت ہے۔ عید الفطر کی نماز اگر پہلے دن ادا نہیں کر سکتے تو دوسرے دن زوال کے وقت سے پہلے ادا کر سکتے ہیں، تیسرے دن ادا کرنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو خطبہ معلوم نہیں ہے لیکن عید کی نماز کا طریقہ معلوم ہے، عید کی نماز کیسے پڑھاتے ہیں اس کو معلوم ہے، لیکن خطبہ یاد نہیں ہے، خطبہ پڑھنا جانتا نہیں ہے، نہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، نہ زبانی اس کو یاد ہے، تو ایسی صورت میں خطبہ کو چھوڑنا، خطبہ کو ترک کرنا بھی درست ہے، کیونکہ خطبہ سنت ہے اور بحالت مجبوری سنت کا کبھی کبھی ترک کرنا درست ہے۔ لہذا عید کی نماز وہ پڑھا دے اور خطبہ یاد نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مذاکرہ نہیں، کوئی حرج نہیں، وہ خطبہ چھوڑ دے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو آئے گی جس میں عید کی نماز کا طریقہ اور چھوٹے چھوٹے مختصر خطبے انشاءاللہ العزیز آپ کو یاد کروائے جائیں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب، اعزاء، اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، ان تک بھی پہنچائیں، تاکہ وہ آسان لفظوں میں ان تمام مسائل کو سمجھ سکے
دعاؤں کی درخواست ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔